أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حواریین کے دل میں ایمان ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارے خفیہ بھیجا، ان آمنو بی، کہ تم لوگ مجھ پہ ایمان لے آؤ اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ. وہ لوگ ایمان لے آئے اور گواہی بھی دی. اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنایا کہ ہم لوگ مطیع اور فرما بردار ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان حواریوں کی ایک پیشکش جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی اس کو بیان کیا، جس کے اندر آسمان سے دسترخوان کے اتارے جانے کا تذکرہ ہے، پورا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. اس وقت تک وہ یاد کرو جبکہ حواریین نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے خاص لوگ تھے، خاص لوگ، ان کو حواری کہتے ہیں. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا بھیجے، اتارے. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم یقین رکھتے ہو. ان لوگوں کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی. سوال کا انداز کچھ ایسا ہے کہ جس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رسپیکٹ کی بات کرنی چاہیے تھی، رسپیکٹ کے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کی، ایسا لگ رہا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یا عیسی ابن مریم کہا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یا روح اللہ کہتے، یا رسول اللہ کہتے، یہ بات تفسیر روح البیان میں لکھی ہے۔ اور پھر خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کر کے اپنے رب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کیا آسمان سے کھانا بھرا ہوا دسترخوان بھیج دے؟ تو کیا ان کا ایمان نہیں تھا؟ حواری تو وہ ہوتا ہے جو بہت خاص قریب میں رہتا ہو، جیسے حضور کے صحابہ، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ تو یہ سوال پیدا ہوا ہے جس کو قرطبی نے بھی نقل کیا، رازی نے بھی نقل کیا۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا سوال اس وقت تھا جبکہ ابھی شروع میں ایمان لائے تھے، دل میں ابھی معرفت خداوندی مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ فرمائی، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایسی چیز کو مت بولو جو اللہ کے لیے مناسب نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس جواب سے امام قرطبی راضی نہیں ہے، اس لیے امام قرطبی کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے ان لوگوں نے کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ اس کو اسی طرح سے سمجھو جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حضرات ایمان لائے تھے ان میں سے بعض دیہاتی ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جیسے درخت والے ان کے لیے ہیں، درخت جیسے معبود ان کے ہیں، ہمارے بھی کچھ بنا دو، یہ تقاضا کیا تھا۔ یا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا تھا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو وہ ایمان رکھتے تھے، پھر بھی اس طرح کا تقاضا کر دیا تھا۔ تو یہ شروع کی بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ تقاضا کیا ہو۔ اور تیسرا ایک جواب یہ ہے کہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ تو قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ جو یستطیع کا لفظ ہے وہ یفعلو کے معنی میں کہ کیا تیرا رب کرے گا، یا یہ کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ایسا کر دے۔ یقین تو تھا دل کے اندر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یقین تھا اللہ کی ذات پر، لیکن آپ نے درخواست کر دی رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا اللہ کیوں نہیں، میرا دل مطمئن ہو اس لیے میں نے یہ پوچھا ہے۔ تو ان لوگوں کا سوال اسی طرح کا تھا۔ اور بعض حضرات نے ایک اور جواب دیا کہ یہ جو قرات ہے هل یستطیع ربک، مفسر قرطبی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے روایت نقل کرتے ہوئے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ ایک اور قرات کرتے بھی سنا ہے هل تستطيع، یعنی آپ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا بھرا ہوا دسترخوان اتار دے۔
خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس طرح کے معجزے نہیں مانگنے چاہیے. کتنے معجزے دکھا دیے، وہ کافی نہیں ہے کہ دوسرے معجزے مانگ رہے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ سے اس طرح کے تقاضے کرے کہ جس میں خدا کی آزمائش ہو رہی ہو، جیسے کہ خدا کا امتحان لے رہے ہو. خرق عادت چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ روزی وغیرہ انہی ذرائع سے طلب کرے جو قدرت نے مقرر کیا ہے. ہاں، ایک آدمی شادی کر کے لایا ہے، بیوی اس سے قریب نہیں ہوتا اور دعا کرے کہ اولاد دے دے. اللہ تو قادر ہے، سب چیز کے اوپر قادر ہے. محنت نہیں کرتا، روزی کمانے کے لیے نہیں جاتا اور یہ کہہ رہا کہ اللہ گھر پہ ہی بھیج دے. بھائی اسباب تو اختیار کرنا پڑے گا، یہ دارالاسباب ہے، اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو. خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ اس طرح کا ہے کہ تم اللہ کی توحید کے اوپر، میری نبوت اور رسالت کے اوپر یقین رکھتے ہو تو پھر اس طرح کے سوال سے بچا کرو، ایسے سوال سے دور رہا کرو. تم اپنے ایمان کو ان معجزات اور خوارق عادت کے مشاہدات پر موقوف مت رکھو، کیونکہ اس طرح کا سوال کرنا یہ علامت ہے شک کی اور تردد کی. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں مانگ بھی لوں اور اللہ دے بھی دے تو پھر وہ فتنے کا سامان بن جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو، ایسے سوال نہ کیا کرو جو تمہارے لیے فتنے کا سبب بن جائے. خیر، ان لوگوں نے یہ سوال کرنے کی وجہ بتلائی کہ ہمارا ارادہ کیا ہے. ہم شک نہیں کرتے بلکہ ہم کچھ چاہتے ہیں. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ان لوگوں نے کہا، حواریین نے جواب دیا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے، اس خوان سے کھائیں، اس کھنچے سے کھائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ہمارے دل مطمئن ہو جاویں. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہمیں جو خبریں دی ہے اس میں آپ نے سچ بات کہی ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم اس معجزے کے اوپر گواہ بن جائیں. 4 وجہ بتلائی ان لوگوں نے. سب سے پہلی وجہ یہ بتائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے. بھئی کھانے کا تقاضا کیوں ہوا؟ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ 2 وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ان کو ضرورت تھی، بھوکے تھے، اور اس پر انہوں نے تفصیل نقل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کبھی نکلتے تھے باہر سیاحت میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے ساتھ تقریباً 5000 آدمی ہوتے تھے یا اس سے زیادہ. بعض تو آپ کے حواری ہوتے تھے جو قریب رہنے والے، بعض ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا چاہتے تھے تاکہ ان کی بیماری ختم ہو جائے یا جو کچھ کمزوری ہے وہ دور ہو جاوے، جیسے اپاہج ہے، کوئی نابینا ہے، برس والا ہے. بعض ایسے بھی تھے کہ دیکھے اور مذاق اڑائے، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے تھے.
تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ کی طرف تشریف لے گئے، تو چلتے چلتے جنگل کے اندر پہنچ گئے، ان کے پاس کھانا تھا نہیں، اب بھوکے ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے حواریین سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آسمان سے ایک مائدہ نازل فرمائے۔ مائدہ ایسے کھنچے کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، ایسا دسترخوان جس کے اوپر کھانا ہو، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اصل میں مائدہ عربی زبان میں مادہ یمیلو کے معنی حرکت کرنے کے، تو قرطبی نے لکھا کہ اہل کوفہ اس لیے اس کو مائدہ کہتے ہیں کہ دسترخوان کے اوپر حرکت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، جب لوگ بیٹھتے ہیں تو پیالے کے اندر ادھر سے ادھر کرتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں حرکت ہوتی رہتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں، اس لیے اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اگر کھانا نہیں ہے تو پھر اس کو مائدہ نہیں کہیں گے، اس کو صرف کھنچا کہیں گے، خوان کہیں گے۔ خیر، ان لوگوں نے درخواست کی حواریین سے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں کہ آسمان سے ایک خوان کھانے سے بھرا ہوا بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شمعون آئے جو سارے حواریوں کے سردار تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ لوگ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آسمان سے ایک دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون سے فرمایا کہ قل لہم اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ان سے کہہ دو کہ اللہ سے ڈرے اگر تم ایمان والے ہو، مجھ پہ اور اللہ پہ اور مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو ان ایسے تقاضوں سے دور رہے۔ جب شمعون نے یہ جواب ان لوگوں تک پہنچایا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس سے کھانا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو بھوک لگی تھی اس لیے مانگا۔ لیکن بعض مفسرین جیسے کہ علامہ ماوردی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت کھانے کی نہیں تھی، اگر کھانے کی ضرورت ہوتی تو ان کو ڈانٹا کیوں گیا کہ ارے ایسی چیزوں کو مانگا نہیں کرتے۔ لیکن ماوردی کا کہنا یہ ہے کہ یہ برکت لینا چاہتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے کھانوں کے اندر آدمی کو سستی بھی پیدا ہوتی ہے اور کچھ الگ تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں، جوش بھی آتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نازل فرمائے گا، اس میں برکتیں ہوگی، تو طاعت کے اوپر مدد بھی کرے گی وہ غذا، اور قوت بھی آئے گی، اس میں روحانیت اور نورانیت بھی ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں نے سوال کیا۔ یہ پہلی بات تھی، نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جاویں۔ کیسے مطمئن ہوں گے؟ اس کی 3 وجہ مفسر قرطبی نے نقل کی کہ ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے دعوت کے لیے منتخب کیا ہے، ہمیں اللہ نے اختیار کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جاوے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، ہم نے جو کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول کر لیا۔ یہ 3 وجہ وتطمئن قلوبنا کے اندر لکھی ہے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، یعنی جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ بتلاتے رہتے ہیں۔ جب ہم دسترخوان دیکھ لیں گے اور کھا لیں گے تو پھر تو بات پکی ہو جائے گی۔ آپ جب دسترخوان لائیں گے، آسمانی دسترخوان وہ جنت کی نعمتوں کا ایک نمونہ ہوگا۔ ہم آپ کو پہلے سے مانتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب اس نمونے کو دیکھ لیں گے
تو دلیل کے طور پر یا علم شہودی کے طور پر، علم عیانی کے طور پر ہم جان لیں گے کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا. اور جب علم عیانی حاصل ہو جائے گا تو کفر، نفاق اور ارتداد کے خطرے سے نکل جائیں گے. یہ ہے وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معجزے پر ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جاویں کہ بنی اسرائیل، یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ہم ان کے سامنے کہیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جن لوگوں نے یہ معجزہ نہیں دیکھا ان کے سامنے ہم گواہی دیں گے، آپ کی نبوت اور رسالت کو ثابت کر سکیں گے، ہم کو دعوت و تبلیغ کا اجر ملے اور ان کو ہدایت ملے. یہ ہمارا مقصد ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ارادہ تو ان لوگوں کا اچھا ہے، کوئی برا ارادہ تو ہے نہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی. کیسے دعا کی؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ ہمارے رب، ہمارے اوپر کھانے سے بھرا ہوا خوان اتار دے آسمان سے، جو خوان ہمارے لیے عید ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے گی. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں روزی دے اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. علماء کرام نے لکھا ہے، امام رازی لکھتے ہیں کہ ادھر حواریون کا تقاضا دیکھو اور ادھر ایک نبی کا تقاضا دیکھو. نبی اللہ سے کس طرح مانگ رہا ہے، الفاظ دیکھو. حواریین نے یہ کہا تھا کہ نرید ان نأکل منها، ہم اسے کھانا چاہتے ہیں. تو پہلے ہی کھانے کو بتلا دیا جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی غرض. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. بعد میں چل کے وہ ساری دینی باتیں بتلا رہے ہیں. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس دعا کے اندر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ، یہ ہمارے لیے، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا باعث ہوگا. اور رزق کا کھانا اس کو آخر میں مانگا. وہ دن عید کا رہے گا ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے. اور ورزقنا، اب یہ نفس کا حصہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اعلیٰ چیز کو بیان کیا، پھر آخر میں جو ادنا چیز تھی اس کو بیان کیا. یہ ہے نبی کی بات میں اور امتی کی بات میں فرق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا. اب کس طرح سے آپ نے دعا مانگی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے سوال کہ کیا دسترخوان آسمان سے اترا تھا یا نہیں اترا تھا؟ یہ ایک سوال ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دسترخوان نہیں اترا تھا. ان کے ساتھ حضرت حسن بھی ہے. ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ دسترخوان اتارا نہیں گیا تھا. حضرت حسن نے اس کے لیے یہ جواب دیا ہے
کہ نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کے سوال کرنے سے انکار کر دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ ایسے نبیوں سے مانگا نہیں کرتے، اس طرح کے تقاضے نہیں کیا کرتے۔ حضرت حسن کا کہنا یہ ہے، یہ فرماتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو قبول کر لی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن بعد میں جو وارننگ دی تھی اس وارننگ کو سن کر وہ لوگ رک گئے۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو آدمی اس کے بعد ناشکری کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں سے میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیتا۔ یعنی یہ فرمائشی معجزہ جب ہو جائے گا اور پھر اگر میرا انکار کرو گے تو پھر ویسی سزا ملے گی کہ پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ تو وہ لوگ رک گئے۔ حضرت حسن اور حضرت مجاہد اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ دسترخوان نہیں اترا تھا، لیکن جمہور مفسرین یعنی ان کے ماں سوا جتنے بھی مفسرین ہیں، ان سب مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ دسترخوان اتارا گیا تھا، اور اس کے لیے دلیل ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، انی منزلها علیکم، میں تمہارے اوپر اس کو اتارنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر پکی ہوا کرتی ہے، وعدہ کیا ہے اللہ نے، اس لیے اترا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے جس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مائدہ دسترخوان آسمان سے اتارا گیا، روٹی اور گوشت تھا اس کے اندر، وَأُمِرُوا أَلَّا يَخُونُوا وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں کوئی خیانت مت کرنا اور کل کے لیے اس کو روک کے مت رکھنا۔ فَخَانُوا وَادَّخَرُوا، ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کچھ بچا کے بھی رکھا اگلے وقت کے لیے۔ فَمُسِخُوا، آگے وَرُفِعُوا لِغَدٍ، آئندہ کل کے لیے ان لوگوں نے روک کے رکھا تھا، بالآخر کیا ہوا؟ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ سامان جو کھانا تھا اس کو انہیں دوسرے دن کے لیے روک رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے اور مرفوع روایت ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نوادر الاصول کے اندر نقل کیا۔ عثمان نہدی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ لما سألت الحواریون عیسی ابن مریم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جب حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا مائدہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے جو صوف یعنی اون کے کپڑے پہنے تھے وہ نکال دیے، وَلَبِسَ ثِيَابَ الْمَسُوحِ، اور آپ نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، کالی لحاف تھی، کالی شلوار تھی، بس آپ نے وہ پہنا، کھڑے ہو گئے، قدم سے قدم ملایا، ایڑی سے ایڑی کو ملایا، اور ابہام کو ابہام سے اور سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کھڑے رہے۔ پھر آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تر ہو گئی، سینے پر آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ عرض کیا،
اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. اے اللہ ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے ایک خوان اتاریے، جو خوان ہمارے لیے، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے عید ہو. دیکھا، یہاں سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، میں نے کہیں دیکھی تو نہیں، لیکن یہاں سے ایک بات مترشح ہو رہی ہے کہ دسترخوان کھانا بھر کے آئے گا تو وہ عید ہوگی، یعنی عید کے دن اچھا کھانا چاہیے. عید جب ہوتی ہے تو اچھا کھانا ہوگا. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کرسمس کے اندر تو بابا کیا کرتے ہیں اور لوبو کرتے ہیں، لیکن ہماری بقر عید کے موقع پہ اور رمضان عید کے موقع پہ ہم یہ نہیں کرتے. در پردہ ایک بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے کہ گویا کہ ہم دوسروں کے تہوار کے اندر رونق میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو ہمارا مذہب ہے اس میں جو کرنا چاہیے. یہاں دیکھا گیا کہ یہاں کی جو قوم، یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کو کائیویتی کہتے ہیں، وہ عید کے موقع پہ، ہماری بقر عید کے موقع پہ گوشت کا بڑا لطف اٹھاتے ہیں، اور وہ اس سے بابا کیا کر کے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن یہ امت پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ دسمبر کے انتظار میں رہتے کہ اس وقت ہالیڈے ہوگی. ارے اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دسترخوان کے اترنے پر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے عید ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، وَآیَةً مِنْکَ، اور آپ کی نشانی بنے گی. پوری دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، انی منزلها علیکم، میں اس کو تمہارے اوپر اتارنے والا ہوں. اب یہ دسترخوان اترا، سرخ کلر کا تھا، گول تھا، راؤنڈ میں، دو بادلوں کے بیچ میں تھا. ایک بادل اوپر تھا، دوسری بدلی نیچے تھی. لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اللہم اجعلها رحمتاً ولا تجعلها فتنة الہی اسألک من العجائب فتعطی. اے اللہ تو اس کو رحمت بنانا، اس کو ہمارے لیے، لا تجعلها فتنة، اس کو فتنہ مت بنانا، آزمائش کی چیز مت بنانا. اے اللہ میں عجیب چیز سے سوال کر رہا ہوں، تو عطا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دسترخوان اترا، جس کے اوپر ایک رومال ڈھکا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے لیے. آپ کے ساتھ حواریین بھی سجدے میں گر گئے. ان لوگوں نے ایک ایسی خوشبو پائی اس دسترخوان، اس کھانے میں سے، ایسی خوشبو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کو کون کھولے گا؟ تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جرأت کرنے والا ہو، اللہ پر اعتماد کرنے والا ہو، یعنی اللہ سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ دسترخوان کو کھولے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور اللہ کا نام اس پر لیں، اللہ کے حمد اس پر بیان کریں. حواریین نے کہا کہ یا روح اللہ انت احق بذالک، اے روح اللہ، اے عیسیٰ، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے نیا وضو کیا اچھے طریقے سے، اور دوسری نماز پڑھی لمبی اور بڑی دعا کی. پھر دسترخوان کے پاس بیٹھے، آپ نے اس کو کھولا، دیکھا کہ اس میں بھنی ہوئی مچھلی ہے جس میں کانٹے نہیں ہے، اور اس میں سے وہ تیل نکل رہا ہے، چربی نکل رہی ہے، اور اس کے ارد گرد نمک بھی تھا، سرکہ بھی تھا. دم کی طرف 5 روٹیاں تھیں. 5 روٹیوں میں سے ایک روٹی کے اوپر 5 انار تھے، دوسرے پہ کھجور، تیسرے پہ زیتون، اور ثعلبی فرماتی کہ ایک کے اوپر زیتون تھا، دوسرے پہ شہد تھا، تیسرے پہ انڈا رکھا ہوا تھا، چوتھے کے اوپر پنیر مسکا لگا ہوا تھا، اور 5ویں کے اوپر قیمہ لگا ہوا تھا.
کراس نام کی سبزی جو بدبودار ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ کو تو بڑا رنج ہوا، وہ دیکھنے لگے تعجب کرتے ہوئے۔ شمعون نے اس وقت پوچھا کہ یا روح اللہ امن طعام الدنیا من طعام الجنہ، کہا یا اللہ کے نبی کیا یہ دنیا کا کھانا ہے یا جنت کا کھانا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، تم لوگ جو پوچھ رہے ہو اس طرح کے سوال تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ شمعون نے کہا کہ ہم نے اس سے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، اور پھر درخواست کی کہ اس نشانی کے ساتھ کوئی ایک اور نشانی بھی ہو جاوے، دیکھ لیوے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا سمکہ احیی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہاں پہ وہ مچھلی بالکل تر و تازہ، اس کی آنکھیں ایسے پھڑکنے لگی، حواریین گھبرا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم لوگ مانگتے بھی ہو، سوال بھی کرتے ہو، جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ڈرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب آئے گا۔ فرمایا کہ یہ آسمان سے اترا ہے، نہ اس میں کوئی دنیا کا کھانا ہے نہ جنت کا کھانا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو انوکھے انداز میں تیار کروایا ہے۔ فرمایا کہ بھائی تو جیسی ہوتی ویسی ہو جا۔ پھر مچھلی ویسی ہو گئی، مچھلی کو دسترخوان کے بارے میں حکم دیا کہ کونی فکانت جیسا تھی ویسی ہو گئی، یا سمک عودی کما کنتی، خیر وہ پھر بنی ہوئی مچھلی بن گئی۔ اور اب پوچھا حواریوں نے کہ سب سے پہلے کون کھائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انما یاکل منہا من طلبہا وسألہا، بھائی اس سے تو وہی کھائے گا جس نے مانگا تھا اور جس نے سوال کیا تھا۔ حواریین نے کھانے سے انکار کر دیا کہ کہیں اس کے پیچھے سزا نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی آزمائش نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو جتنے فقراء قسم کے، غریب قسم کے لوگ تھے، اپاہج لوگ تھے، بیمار تھے، مجزوم، جن کو جزام کی بیماری تھی، ایسے سارے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارے رب کا رزق ہے، اس میں سے کھاؤ، تمہارے نبی کی دعا ہے، کھاؤ اور اللہ کی تعریف کرو اس پہ، یہ تمہارے لیے خوشگوار ہوگا، دوسروں کے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ خیر انہوں نے کھایا تو ایسے تھے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے، ڈکاریں لے رہے تھے، جتنے بیمار تھے سب ٹھیک ہو گئے، غریب تھے وہ مالدار ہو گئے، اس کی اتنی برکت ان کو ملی۔ خیر یہ بہت لمبی روایت ہے، اس کے اندر کچھ کلام بھی کیا گیا ہے، لیکن اتنی بات معلوم ہوئی کہ دسترخوان اتارا گیا اور دسترخوان کے اندر یہ ساری چیزیں تھی۔ امام رازی نے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے کہ دسترخوان آیا، اب یہ آ کے ختم ہو گیا۔ بعض مفسرین تو فرماتے کہ 40 دن تک آتا رہا، 40 دن تک آتا رہا، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ تمہیں اس میں سے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنی ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ اور مفسرین کرام نے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روٹی اور مچھلی تھی، بعضوں نے کہا کہ صرف مچھلی ہی تھی لیکن اس میں ہر غذا اور ہر کھانے کا مزہ آ رہا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر اور رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دسترخوان آسمان سے اترتا تھا اس میں جنت کے پھل ہوا کرتے تھے۔ اور وہب ابن منبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کی ٹکیا اور مچھلیاں بھیجی تھی۔ خیر مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر اتاری اور اس کو انہوں نے کھایا بھی، اور کھانے کے بعد پھر جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، بس اس کے بعد تم میں سے جس کسی نے ناشکری کی
تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں نے عالمین میں سے کسی پر نہیں اتارا۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہ دسترخوان جب ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے پاس یہ دسترخوان اترا اور لوگوں نے دیکھا بھی، کھایا بھی، سب کچھ ہوا، لیکن نہ ماننے والوں نے پھر وہی بات کی اور انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خنزیر بنا دیا اور ایسے ہو گئے کہ وہ گندگی کو کھا رہے تھے۔ نبی کو جب مان رہے تھے، نبی کے ساتھ تھے، تو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو مل رہی تھی، لیکن جب نبی کا انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمائشی معجزے کو انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے۔ چنانچہ مفسر قرطبی نے لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ عیسیٰ اجعل مائدتی ہذہ للفقراء دون الاغنیاء، کہ یہ دسترخوان فقیروں کے لیے کر دو، مالداروں کے لیے نہیں۔ تو مالداروں نے شک کرنا شروع کیا اور وہ لوگ فقیر بن گئے، خود بھی شک میں پڑے، لوگوں کو بھی شک میں ڈالنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عیسیٰ انی آخذ بشرطی، اے عیسیٰ میں نے جو شرط کی تھی وہ شرط کے مطابق میں پکڑوں گا۔ ان میں سے 33 آدمی 33 آدمی کو خنزیر بنا دیا گیا، پگ بنا دیا گیا۔ وہ لوگ گندگی نجاست کھاتے تھے اور چوہ بچوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، جہاں ٹوائلٹ پڑا رہتا ہے، جہاں گندگیاں پڑتی ہے وہاں وہ بھاگتے رہتے تھے۔ وہ پہلے نرم نرم بستروں پہ سوتے تھے، اب دیکھا جہاں کہیں جگہ ملی وہاں سو رہے ہیں۔ لوگوں نے اس بات کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے، اور وہ خنزیر بھی آئے اور اپنے گھٹنوں کے بل عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بیٹھ گئے، رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا، فرمایا کہ تو فلانا ہے۔ وہ سر ہلاتا کہ ہاں، بول نہیں سکتا تھا۔ 7 days تک ان کا یہ حال ہوا، بعضوں نے 4 دن بھی کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، وہ مر گئے۔ پھر کہاں گئے؟ فَأَصْبَحُوا لَا يُدْرَىٰ أَيْنَ ذَهَبُوا، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، زمین نگل گئی یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ الغرض یہ واقعہ ہے۔ اب ان روایتوں کے اندر بہت کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہے جو اہل کتاب سے لی ہوئی ہوتی ہے، لیکن چونکہ تفسیر قرطبی نے اس کو لکھا ہے، رازی نے بھی کچھ باتوں کو لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر بیٹھ کر کھانا اور کھانا زمین کے اوپر رکھ کر کھانا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ انہا کانت سفرتن لا مائدہ، جو مائدہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پائے ہوتے ہیں، نیچے کچھ اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ ٹیبل کی طرح سمجھ لو۔ اور سفرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفرے پہ کھاتے تھے، وہی چمڑے کا دسترخوان ہوتا تھا، زمین کے اوپر بچھایا جاتا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان قط، حضور نے کبھی اس طرح کے خوان کے اوپر کھانا نہیں کھایا، آپ کا تو وہی سفرہ ہوا کرتا تھا۔ اور سفرہ عربوں کے یہاں اس طرح کا بچھا رہتا ہے، اور اس کے اوپر کھانا بھی جب بیٹھتے تو کھانا ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ کھجور ہے اور اس طرح کی چیز ہے، جیسے عرب کے اندر آج بھی رواج ہے۔ حرمین شریفین میں جب دیکھتے ہیں افطار کے وقت تو وہ لوگ اسی طرح کا بچھا کے ڈال دیتے ہیں اس پر چیزیں۔ خیر، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس معجزے کا تذکرہ کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض روایت میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے
کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کے اندر ایک تو منافقین ہوں گے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ یہ دسترخوان والے ہوں گے، اور آل فرعون تیسرے نمبر پر۔ ان لوگوں نے معجزات کو ایسے کھلائے دیکھے، فرعونیوں نے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کھلا دیکھا، ان لوگوں نے بھی فرمائش کی تھی، تو فرمائشی معجزہ آ جانے کے بعد پھر اس کے اندر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی مانگی ہے جو چیز وہ مل گئی ہے تو پھر مطیع اور فرما بردار ہو جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کو تو اپنے ایمان کو ایسی چیزوں پہ موقوف رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ چیز کر دو تو ہم ایسا ایمان لائیں گے یا ایسا کریں گے۔ بھائی ہم تو بندے ہیں، بندوں کو بندہ بن کے رہنا چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے اس پہ ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ اگر حالات ہے تو صبر کرو، خوشحالی ہے تو شکر کرو۔ یہ صبر اور شکر یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان والے کے لیے دینی ترقی کا باعث ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، اور قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب